الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خالق کائنات اس بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے معاشرے میں عموماً اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا اور اہل ایمان کو منع فرمایا۔ سورہ حجرات میں یہ آیہ مقدسہ ہے، اور اس کا آغاز اللہ رب العزت جس وقت فرماتا ہے تو اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے،
فرمایا یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے لقب نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ میں پڑنا، یہ فسق میں پڑنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا یہ بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے، وہ ظالموں میں سے ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ ایک دوسرے پر ملامت نہیں کرنی، کسی کو لعن طعن نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز ہے کسی کا برا لقب نہیں رکھنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ان سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ آج کل یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں اور ہم ان کو رواج کے طور پر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آئے، چاہے تم پڑھ رہے ہو چاہے سن رہے ہو، اس میں غور کیا کرو اور سمجھا کرو۔ 2 باتوں میں سے ایک بات لازماً ہوگی، یا اللہ تمہیں نیکی کا حکم دے رہا ہوگا یا برائی سے منع فرما رہا ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 3 برائیوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر اس کے بعد ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی ٹائٹل ملتا ہے، کسی کو کوئی لقب مل جاتا ہے، کسی کو اگر دنیا کے اندر کسی بھی منصب یا عہدے پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ اس پہ ناز کرتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا۔ اگر وہ کسی جگہ پہ کسی مقام پر بھی کسی بھی منصب پر ہو، دنیا کا دیا ہوا اسے عہدہ مل جائے، دنیا داروں کا دیا ہوا عہدہ مل جائے، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ ایمان والے اس پر خوش کیوں نہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ منصب، یہ عہدہ عطا فرمایا ہے کہ تم اہل ایمان ہو۔ ہمیں تو اس پہ ناز ہونا چاہیے کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، اور یہ منصب یہ دنیا دار کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ پروردگار کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک مرد، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس حوالے سے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس یہ اونچا سنا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور
حضرت ثابت بن قیس بن شماس ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب یہ لیٹ پہنچے، یہ سنتے اونچا تھے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے قریب جاؤں اور حضور علیہ السلام کے قریب جا کے آقا علیہ السلام کی واضح و نصیحت کو سنوں۔ جب یہ لیٹ آئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ آگے آنا شروع کر دیا۔ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ ساتھ ساتھ کہتے آ رہے ہیں کہ رستہ دو، جگہ دو، رستہ دو، جگہ دو۔ یہ جگہ لیتے ہوئے، رستہ لیتے ہوئے بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ دستور یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں جس وقت آئے گا، جہاں اس کو جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں سن نہیں سکتا دور سے، تو دور بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے میں قریب چلا جاتا ہوں۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے قریب پہنچے، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ ایک آدمی درمیان میں۔ اب حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے اس آدمی سے بھی کہا کہ تم مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس نے آگے سے جواب دیا تمہیں جگہ مل گئی ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت بیٹھ گئے۔ جس وقت بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنا وعظ و نصیحت فرمایا۔ دن خوب روشن ہو گیا۔ جب دن روشن ہوا تو حضرت ثابت نے اس کے جسم کو دبا کر اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ اس نے اپنا نام بتایا، میں فلاں آدمی ہوں۔ حضرت ثابت نے اس سے آگے سے کہا کہ فلانی کا بیٹا، کہ تو فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ عرب میں یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کو آر دلانی ہو۔ ہمارے معاشرے میں بھی آر دلانے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے کہ تو فلاں عورت کا بیٹا ہے جو فلاں کے گھر میں کام کرتی ہے، فلاں عورت کا بیٹا ہے جو ہمارے گھر سے پانی لے کر جاتی ہے، فلاں عورت کا بیٹا ہے جو ہم سے چیزیں لے کر جاتی ہے۔ لوگ آر دلاتے ہیں۔ تو حضرت ثابت نے وہ جو آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کو آر دلائی کہ تو فلانی کا بیٹا ہے۔ تو جس وقت یہ آر دلائی گئی ان کو کہ تو فلانی کا بیٹا ہے، تو اس پر انہوں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے سر جھکایا تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، ہمارا جبریل جاؤ، میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھنے والوں نے آپس میں جو باتیں کی ہیں اس طرح باتیں ہونی نہیں چاہیے، جاؤ ان کو جا کر بتاؤ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اس طرح نہ اڑاؤ کہ جس میں کسی کی تضحیک ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وہ صحابہ جو مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت خباب، یہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں آ کر حضور کے صحابہ بیٹھے کرتے، اور یہ ان میں سے سب سے زیادہ غریب صحابہ کی لسٹ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں یہ آ کر بیٹھتے، اور بنو تمیم ان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑایا۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے جو ان کا مذاق اڑاتے ان کی غربت کی وجہ سے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیرے عیبوں کو تیری دولت نے چھپا رکھا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کے پاس چادر نہیں ہے، اس کے پاس ڈھانپنے کے لیے صحیح کپڑا نہیں ہے، یہ پرانا کپڑا پہن کے آ گیا۔ آج کے اس معاشرے میں اگر ہمارے پاس کوئی مزدور آ جائے، کوئی نادار قسم کا بندہ آ جائے، کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے جس کے پاس صحیح پہننے کا لباس نہ ہو، اسے تو ہم قریب تک نہیں بٹھاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی مجلس میں جس وقت یہ نادار صحابہ
غریب صحابہ بیٹھے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے ایک مرتبہ بڑے بڑے سرداروں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درخواست پیش کی، اے اللہ کے محبوب، جس وقت ہم آ جایا کریں، ہم امراء ہیں، ہم سردار ہیں، ہم وڈیرے ہیں، جس وقت ہم آئیں تو اے اللہ کے محبوب ان غریبوں کو آپ اٹھا دیا کریے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے محبوب، جس وقت یہ غربا آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، امیر آئیں یا نہ آئیں، اس کا کوئی کچھ نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے اپنی نگاہ رحمت للعالمین کو ان سے نہیں ہٹانا، آپ نے اپنی نگاہ ان کے اوپر جمائے رکھنی ہے، ان کے اوپر آپ نے اپنی نگاہ رکھنی ہے۔ فرمایا ان سے اپنی نگاہ ناز کو نہ ہٹائیے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں جس وقت بنو تمیم کے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس پہننے کا صحیح کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ مال و دولت متاع ان کے پاس نہیں ہے، تو جس وقت انہوں نے ان کو ہدف تنقید بنانا شروع کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم میں سے بہتر ہو۔ ان میں تو ایک کون ہے؟ حضرت بلال حبشی ہیں، ان میں حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان میں حضرت سلیمان فارسی ہیں۔ فرمایا ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے تم میں سے بہتر ہوں۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کو یہ لقب حاصل ہے صاحب النالین والوسادۃ لرسول اللہ، حضور کے نالین مبارک اور حضور کا تکیہ اٹھانے والا۔ وہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے پاس صرف دو چادریں صرف ان کے پاس ہوتی ہیں ان کا بدن ڈھانپنے کے لیے، اگر انہیں ضرورت پڑے تو انہیں ہی دھو کے دوبارہ پھر وہی اپنے جسم پہ لے لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پراگندہ حال ہوں، جن کے بالوں کے اندر کنگھی نہیں کی ہوئی، بظاہر دیکھنے والا انہیں کہے تو کہے کہ یہ ملنگ قسم کا بندہ ہے، یہ فقیر قسم کا درویش قسم کا بندہ ہے، اور اسے اتنا غریب جانتے ہوئے اسے اپنے پاس کوئی نہ بٹھائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ انہیں دھکے دیں اپنے دروازوں سے کہ ہمارے دروازوں سے ہٹ جاؤ، اپنی مجالس میں انہیں کوئی نہ بٹھائے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم اگر دعوت دیتے ہیں تو امراء کو ہم دعوت دیتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہو تو ہم اسے پوچھنے تک گوارا بھی نہیں کرتے کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو غریب ہے ان کا جو رشتہ دار ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ جو ہے وہ ہے جس میں صرف امراء کو دعوت دی جائے اور غرباء کو نہ بلایا جائے۔ ہم تو انہی کو بلاتے ہیں جہاں سے ہمیں نیندرا ملنے کی امید ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا، جو ہمارا خرچ ہوگا وہ ریکور ہو جائے گا۔ ہم امراء کو بلاتے ہیں اپنی مجالس میں، غرباء کو اپنی مجالس سے دور بھگاتے ہیں، اور اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے اگر کوئی ہماری مجلس میں آ جائے تو ہم اسے پہچاننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور کئی اس طریقے سے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، ان کے اگر گاؤں سے ان کے والدین اگر ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے کہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے اور ہمارا نام بڑا کریں گے، ان کو جس وقت شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جس وقت پڑھتے ہیں اور ان کے والدین ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور والدین جس وقت ان کو ملتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں، ظاہر امیروں کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کون بندہ تھا جو تمہیں ملنے کے لیے آیا تھا؟ وہ سر بلند کر کے یہ نہیں کہتے کہ غریب ہونے کے باوجود ہمیں یونیورسٹی اور کالج میں پڑھانے کے لیے اپنا سارا سرمایہ داؤ پہ ڈال کے جس شخصیت نے ہمیں
शहर में भेजा है यही हमारा बाप है, वो ये नहीं कहते, बल्कि वो आगे से ये कहते हैं ये हमारा पड़ोसी है, हमारे इलाके का था, वो आ रहा था तो वालिद साहब ने कहा कि अब बेटे का हाल भी पूछा ना। यह हालत है जहां हम इतने गिर चुके हैं इस मुआशरे के अंदर कि बाप अगर गरीब हो तो बेटा उसको अपना बाप कहना भी गवारा ना करे। जब बाप को बाप कहना गवारा नहीं करेगा तो बाकी रिश्तेदारों को भला कौन पहचानेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो परागंदा हाल होते हैं। वो मजदूरी करने वाला मजदूर वो अपने हाथों पे छाले ही लेकर आ सकता है। वो मजदूर जो होता है वो अपने उन्हीं कपड़ों में बेशक उनके ऊपर दाग तो हो सकता है लेकिन पलीदगी ही नहीं हो सकती। उनके ऊपर दाग तो हो सकता है, पलीदगी नहीं हो सकती। वो जो मजदूर है जो मजदूरी करते हुए जो अपना पसीना बहाता है, पसीने के दाग उसके कपड़ों पे हो सकते हैं, वो निशान हो सकते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सबसे घटिया मखलूक है, ये कम तरीन लोग हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब फरमाते हैं तुम्हें क्या पता, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो दिहाड़ी लगा के अल्लाह की बारगाह में हमेशा रिज़्क़ हलाल कमा के अपने आप को सुरखरू करता है, वो कोई आम नहीं होता, वही तो अल्लाह का महबूब होता है। वो जो दिहाड़ी लगाने वाला है, वो जो पसीना बहाने वाला है, जिसके कपड़ों से तुम्हें बदबू आती है, जिसके जिस्म से तुम्हें बदबू आती है, जिसे तुम अपने रिश्तेदारों में बिठाना गवारा नहीं करते, फरमाया वो तो अल्लाह का महबूब होता है। और हुजूर ने फरमाया कई ऐसे लोग हैं जो परागंदा हाल हैं, उनके पास पहनने के लिए दो चादरों के अलावा कुछ नहीं, यानी कि उनके पास एक शलवार एक कमीज़ है, यही पहनने के लिए उनके पास है, कुल सरमाया उनका यही है। और उनको लोग अपने दरवाज़ों से भी धक्के दें, अगर वो रब के नाम पे कसम उठाएं तो रब उनके कसम को भी रब पूरा फरमा देता है। लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रअहू औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे परागंदा हाल लोग हैं जिनको तुम अपने दरवाज़ों पे भी आना नहीं देते, मजलिस में बिठाना तो दूर की बात है, अपने पास बिठाना तो दूर की बात है। वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनको रिश्तेदारों की लिस्ट में शामिल करना तो दूर की बात है। गरीब होने के बावजूद वो तुम्हारे भाई हैं, भाइयों की लिस्ट में शामिल करना तो दूर की बात है। वो तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्तों की लिस्ट में शामिल करना तो दूर की बात है। तुम दरवाज़ों से ही उन्हें धक्का दे देते हो। लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रअहू, अगर वो रब के नाम पे कसम उठाएं तो रब उनकी कसम को भी पूरा फरमा देता है। तो ऐसे लोगों को तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए, जिसके साथ उनका दिल दुखे, जिनके साथ वो अपने आप को यूं महसूस करें कि गोया कि हम दुनिया में तन्हा आए, तन्हा ही हमने रह जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान से फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, तुम में से कोई एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो रब की बारगाह में तुम में से बेहतर हो। कई जगहों पर यह भी देखने में मिलता है कि हम किसी को हदफ़े तनकीद बनाते हैं तो उस वक्त हम उसको नस्ब के हवाले से उसको ताना देते हैं, हम नस्ब के हवाले से उसको ताना देते हैं। कोई कहता है कि मैं तो मलक हूँ, कोई कहता है मैं राजा हूँ, कोई कहता है मैं चौधरी हूँ। और दूसरे जो कौमों वाले होते हैं जिन्होंने बतौर पेशा वो चीज़ें अपनाई होती हैं, उनको हम तज़हीक का निशाना बनाते हैं और हम कहते हैं ये तो टेलर है, तब्बा उसको कहा जाता है। कोई कहता है कि ये तो नाई है, कोई किसी को किस तरीके से हदफ़े तनकीद बनाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हुजूर के सहाबा ने क्या ये पेशे नहीं अपनाए? ये पेशे अपनाने के बावजूद वो हुजूर की बारगाह नाज़ में रहकर भी वो हुजूर के सहाबा बनते हैं और कायनात के सारे वली गौस कुतुब अक़दाल वो इकट्ठे हो जाएं, हुजूर के किसी एक सहाबी के निस्फ़ तक भी नहीं पहुंच सकते। पूरे तक पहुंचना तो दूर की बात है। ये क्या है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में रहने वाले, वो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम इन पेशों के साथ मुंसलिक रहे। पेशा होने की वजह से कोई गिर नहीं जाता, गिरता वो अपने अतवार की वजह से है, वो गिरता अपने अखलाक की वजह से है, वो गिरता अपने किरदार की वजह से है। अगर कोई आला नसब भी हो, आला नसब होने के बावजूद अगर उसका
کردار اچھا نہیں ہے تو اسے کوئی اچھا نہیں کہے گا. اگر اس کا نسب عالی نہیں ہے، نسب اگرچہ اسے اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا لیکن کردار اس کا اچھا ہو، کردار اس کا اعلیٰ ہو تو پھر اسے زمانے میں اعلیٰ ہی سمجھا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خود کیا اپنے دست مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند نہیں لگائے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اگر نالین مبارک اگر وہ پھٹ جائیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے انہیں نہیں سیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے آل خانہ کا ہاتھ نہیں بٹایا؟ کیا جہاں حضور کے صحابہ کام کر رہے ہوں، کہیں خندق کھودی جا رہی ہے تو کیا آقا علیہ السلام نے خود کدال نہیں مارے؟ کیا جہاں پہ حضور علیہ السلام مسجد بنوا رہے ہوں، چاہے وہ مسجد نبوی ہو چاہے مسجد قباء ہو، کیا آقا علیہ السلام نے مزدوروں کے ساتھ مل کر خود مزدوری والا کام نہیں کیا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے یہ جو پیشے ہیں ان کی وجہ سے کوئی کم تر نہیں ہوتا. اگر کوئی کم تر ہوتا ہے تو اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے وہ کم تر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے اوپر لعن طعن نہ کریں. اس سے اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے بھی منع فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم میں سے بہتر ہو. اور اس مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے؟ کسی کا ٹھٹھا بنانا، کسی کے اس طریقے سے مذاق کرنا کہ اس کا دل رنجیدہ ہو. وگرنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مذاق فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں مذاق تھی، حضور مذاق فرمایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب مذاق کرتا ہوں تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم پہلے جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں یار میں نے تو مذاق کیا تھا. وہ بھی تب بتاتے ہیں جب ہم پکڑے جائیں، وگرنہ ہم بتاتے بھی نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں میں مذاق کرتا ہوں لیکن مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت ام ہانی تشریف لے آتی ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آ کے عرض کرتی ہیں اے اللہ کے محبوب، آپ کو میرے شوہر بلا رہے ہیں، میرے گھر والے نے آپ کو بلایا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام ہانی، وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، اور آنکھوں میں سفیدی کا اس وقت کہا جاتا ہے جس وقت کسی کو نظر نہ آئے. ہمارے معاشرے میں بھی یہی مشہور ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اے ام ہانی، اس نے مجھے بلایا ہے جس کے آنکھوں میں سفیدی ہے. آپ آگے سے عرض کرنے لگی اے اللہ کے محبوب، اللہ کی قسم میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے، اسے صحیح نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، میں ہرگز یہ مراد نہیں لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھ دی ہے، اسے آنکھ میں ایک ڈھیلا عطا فرمایا جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ارد گرد ساری سفیدی ہی تو ہوتی ہے نا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مذاق فرمایا کرتے تھے لیکن مذاق میں بھی حضور علیہ السلام جھوٹ نہیں بولا کرتے. حضرت ام ہانی سے حضور نے یہی فرمایا کہ اے ام ہانی، تیرے شوہر تو وہ ہے کہ جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے. اور عام بندہ سمجھنے والا یہی کہے گا کہ آنکھوں میں سفیدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نابینا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، ڈھیلے کے ارد گرد انسان کی کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں میں سفیدی ہی تو ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ ناز میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی اللہ کے محبوب مجھے سواری چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے، ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے. وہ آگے سے عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب مجھے اونٹنی کا بچہ نہیں چاہیے، میں تو سواری طلب کر رہا ہوں، میں نے اس پہ سوار ہونا ہے. آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر حضور نے فرمایا اونٹ جتنا مرضی ہے بڑا ہو جائے، ہوتا تو اونٹنی کا بچہ ہے نا، ہوتا تو وہ کیا ہے؟ اونٹنی کا بچہ ہے. اس سے یہ پتا چلا حضور علیہ السلام مذاق فرمایا کرتے تھے، مذاق میں بھی حضور جھوٹ نہیں بولتے. اور یہاں جس سے منع کیا گیا ہے وہ مذاق ہے جب آپ کسی کے ساتھ کریں تو اس کے ساتھ اس کا دل رنجیدہ ہو، جس کے ساتھ اس کا دل دکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے اور اب کے قرآن نے بھی اس سے منع فرمایا ہے.
वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है जिनका वो मजाक उड़ा रही हैं वो उनसे बेहतर हो। यहाँ पर मैं एक रिवायत कोट करना चाहता हूँ, जो किसी को इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि उस मजाक उड़ाने की वजह से अगले का दिल दुखता है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आपसे ये रिवायत मनकूल है, आप फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा जिस वक्त लोगों के फैसले हो जाएंगे, फैसले होने के बाद अब जन्नत के दरवाज़ों से लोगों को बुलाया जाएगा, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहले दरवाजे से आवाज़ दी जाएगी, मुनादी निदा देने वाला निदा देगा, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और जो आदमी यहाँ दुनिया में रहते हुए किसी की मजाक इस वजह से उड़ाता था कि उसका दिल रंजीदा हो, उसे तकलीफ पहुँचाने के लिए उसका मजाक उड़ाता था, अब वो क़यामत वाले दिन जिस वक्त आएगा, जन्नत का दरवाज़ा खुला होगा, बुलाने वाला बुलाएगा, वो भागता हुआ जन्नत के दरवाजे पे जिस वक्त पहुंचेगा फौरन दरवाज़ा बंद हो जाएगा, दरवाज़ा उसके लिए जन्नत का बंद हो जाएगा। दूसरा दरवाज़ा खुलेगा, फिर निदा देने वाला निदा देगा, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब दूसरा दरवाज़ा खुलेगा वो भागता हुआ वो कहेगा कि पहले दरवाजे में से तो दाखिल नहीं हो सकता, अब मैं दूसरे दरवाजे में से दाखिल हो जाऊं। जब दूसरे दरवाजे पे पहुंचेगा फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि जन्नत के 8 दरवाज़ों पर उसके साथ इसी तरीके से होगा। वो अर्ज करेगा, मौला मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? हातिफ़े गैबी से आवाज़ आएगी, तू दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाया करता था ना, लोगों को तू तकलीफ पहुंचाया करता था, लोगों की दिल आज़ारियां किया करता था। जिस तरीके से तू दिल आज़ारी किया करता था, तेरा दिल भी आज इसी वजह से ये तेरी दिल आज़ारी की जा रही है। तुझे पता हो कि किसी का दिल दुखाने में कितनी तकलीफ होती है, ये उनसे पूछ जो हैं दिल पे चोट खाए हुए, जो है उनसे पूछो ना जिन्हें कोई तकलीफ होती है। हमारी औरतें भी किसी औरत का मजाक ना उड़ाएं। अब स्पेशली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों का अलग जिक्र फरमाया। पहले कौम के अंदर तो सारे मर्द औरतें सारे शामिल हैं ना, लेकिन औरतों का अलग जिक्र फरमाया, औरतें भी किसी औरत का मजाक ना उड़ाएं। अब वो औरतें जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहे अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की घर वालियाँ ईमान वालों की माएँ हैं, नबी की घर वालियाँ ईमान वालों की माएँ हैं, वो जो हमारी माएँ कहलाएं और जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने में रहने के आदाब खुद परवरदिगार सिखाए, अगर उनमें कोई ऐसी बात पाई जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर भी कुरान नाज़िल फरमाए। हज़रत सफ़िया और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में शामिल हैं। हज़रत सफ़िया को हज़रत हफ्सा ने एक मरतबा ये कहा, तुम तो एक यहूदी की बेटी हो। जब उन्हें ये जुमला कहा गया तो हज़रत सफ़िया के दिल पर उसने बड़ा असर किया, आप रोने लग गई। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोता हुआ देखा और कहा, सफ़िया क्यों रो रही हो? कहा, अल्लाह के महबूब हफ्सा ने मुझे ये कहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खबरदार दोबारा इसको ऐसा ना कहना और ना ही किसी को इस तरीके से तकलीफ पहुंचाना। और हुजूर ने हज़रत सफ़िया की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए सफ़िया तू तो नबी ज़ादी है, यानी तू वो है जो अंबिया की औलाद में से है, तेरा चच्चा नबी है और तुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तू नबी की दहलीज में रहती है, नबी के घर में रहती है, नबी की दहलीज पर तेरा गुजर होता है, इससे बढ़कर तुझे क्या चाहिए? यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका दिल रखते हुए कहा कि तू तो बड़ी शानों वाली है, तुझे तो ईमान वालों की माँ बनाया गया है। तो पता ये चला अगर नबी के घर में रहने वालियाँ हुजूर की अज़वाजे मुतहरात भी अगर किसी के साथ ऐसा मजाक करें कि जिसके साथ किसी का दिल रंजीदा हो, तो अल्लाह फरमाता है वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ा रही हैं वो औरतें उनसे बेहतर हों। और हुजूर ने फरमाया कि तू तो बेहतर है, नबी ज़ादी है, तेरा चच्चा भी नबी है और तू नबी की दहलीज पे रहती है, नबी के घर में रहती है, नबी के काशाने में रहती है, तू तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। तो
تو ہو سکتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہو۔ اگر ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم عام ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان کی تعلیم عام ہوتی، تو آج بہو اور ساس کا آپس میں جھگڑا نہ ہوتا، بلکہ ان کا آپس میں پیار ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کو لعن و طعن کرنے والی نہ ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والی ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کی ممد و معاون ہوتی۔ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے اور فساد ہیں، اس کی جڑ اس کا بیج ہم نے خود اپنے گھروں میں خود بویا ہے، اس کی جڑیں ہم نے اپنے گھروں میں خود چھوڑی ہیں، اور معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ جہاں پہ ہماری بیٹیاں آئیں تو ہم انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ بھائی وہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کو رسپیکٹ کیوں نہیں دی جاتی؟ اسے بھی رسپیکٹ دی جانی چاہیے۔ ہمارے عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تم ملامت بھی نہ کیا کرو، لعن طعن بھی ایک دوسرے کے اوپر نہ کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے اوپر لعن طعن بھی نہ کرے، کسی کے اوپر لعنت نہ بھیجے۔ آج تو ہم بات پہ کہتے ہیں او لعنتیا، ایک دوسرے کے اوپر ہم لعنت بھیجے ہوتے ہیں، ہم تانے دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو فلاں ہی ہے نا جس کا باپ میرے گھر سے آ کر فلاں چیز لے کر جاتا تھا، یعنی تیرا باپ ہمارے خادموں میں ہوتا تھا، تیرا باپ ہمارے نوکروں میں ہوتا تھا۔ کیا وڈیرے آج کل یہ تانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہم ایک دوسرے کو یہ تانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کے اوپر لعنت بھی نہ کرے، کسی کو تانا بھی نہ دے، اور نہ ہی مومن بے حیا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہمارے اندر حیا کتنی پائی جاتی ہے، ہمارے سامنے ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ محلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ہم اہلیان محلہ کے سامنے ہماری وہ مائیں بہنیں، وہ بیٹیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمارے ہاں تو گالم گلوچ کا معیار یہ ہے کہ ہم کسی کو گالی دے، اور اگر کوئی بندہ منع کر دے کہ تو نے گالی کیوں دی ہے، اسے ہم کہتے ہیں چھوڑ ہے میرا لنگوٹیا یاری۔ ہمارے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بڑا دور کا یارانہ ہے، ہم ایک دوسرے کو اس طرح کہتے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کو گالی بھی نہیں دیتا، وہ بے حیا خود بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا کردار برا ہوتا ہے۔ وہ جب راستے میں چلتا ہوا تمہیں نظر آئے تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ اپنی ماؤں بہنوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اس کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ بے حیا اور بد کردار نہیں ہوتا، وہ زبان سے جس وقت بولتا ہے تو اس کی زبان سے بھی بے حیائی نہیں ہوتی۔ وما ولا تلمزوا انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن بھی نہ کیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے لقب بھی نہ رکھا کرو۔ ہم ایک دوسرے کے برے لقب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کوئی کسی کو کہتا ہے کالیا، کوئی کسی کو کہتا ہے بھولیا، کوئی کسی کا کیا لقب رکھتا ہے، کوئی کیا لقب رکھتا ہے۔ لقب رکھنے ہیں تو ایسے رکھیں، اگر ابو بکر حضور کی بارگاہ میں آئیں تو صدیق کہلائیں، عمر حضور کی بارگاہ میں آئیں تو فاروق کہلائیں، عثمان حضور کی بارگاہ میں آئیں تو ذی النورین کہلائیں، اور مولا حیدر کرار حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حیدر کہلائیں۔ اور مولا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جس وقت مرحب کے مقابلے میں جاتے ہیں، مرحب نے کہا اے علی پلٹ جاؤ، تمہیں پتا نہیں ہے میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے مرحب رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا مجھے پتا ہے تیرا نام مرحب ہے، لیکن سننا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر اسے کہتے ہیں جو پلٹ کے وار کرے، جو پلٹ کے وار کرے۔ مرحب نے 2 وار کیے مولا حیدر کرار پہ، آپ نے آگے اپنی ڈھال کر کے اپنے آپ کو بچایا، آپ نے ایک ہی وار کیا، اس ایک وار سے مرحب کو 2 نیم کر دیا۔ مرحب 2 نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اگر کسی کو لقب دینا ہے تو اچھا لقب دو، نام کسی کا رکھنا ہے تو اچھا نام رکھیں اس کے لیے، اس کو گٹو گٹھا وغیرہ اس طرح کے نام نہ دے۔ ہما ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برے لقب نہ رکھیں۔ یہ 3 چیزیں پروردگار نے بیان کرنے کے بعد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ہم تو انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھانا، ایک دوسرے کے اوپر تانے مارنا، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ
करना, माँ बहनों के सामने बेपर्दगी करना और इस तरह के जुमले कहना जो कहने के काबिल नहीं होते, हम तो इन्हें गुनाह नहीं समझते। रब का कुरान कहता है बेसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ये फिस्क, ये बड़ा बुरा गुनाह है ईमान लाने के बाद। ये ईमान लाने के बाद क्या है? बुरा गुनाह है। वमन लम यतूब, और जो तौबा नहीं करता, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही वो लोग हैं जो जालिमों में से हैं। हम अपने आप को देखें, क्या हमारे अंदर ये ऐब पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? ये गुनाह हम में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? कभी हमने इन पर तौबा भी की है या नहीं? तौबा तो हम तब करें जब हम इन्हें गुनाह समझें, हम तो इसे गुनाह समझते ही नहीं हैं। और रब फरमाता है जो तौबा ना करे फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही वो लोग हैं जो जालिमों में से हैं। आओ अब भी परवरदिगार ने, उस गफ्फार ने, उस सत्तार ने अपना रहमत वाला दरवाज़ा खोला हुआ है, उससे आकर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। दफ्तर है सिया या धुला है आजा, मालिक तेरा फजल पे तुला है आजा, मायूस न हो कसरत इसियां के सबब, दरवाज़ा मग़फ़िरत खुला है आजा। आपके लिए दरवाज़ा मग़फ़िरत खुला है। अपने इन गुनाहों पे बख्शिश तलब करें अपने रब के हुजूर। जिनका दिल दुखाया है उनसे मुआफ़ी मांगें, और क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो गफ़्फ़ार है, वो सत्तार है, वो आपके ऐबों को मुआफ़ भी फरमाएगा, उनके ऊपर पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अल्लाह सबसे पहले मुझे और फिर हम सब को इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।